ہے اس ملک میں ہریالی ہوتی ہے، سارے جانور وہاں منتقل ہو جاتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں. کون ان کی رہبری کرتا ہے؟ بتاؤ. سب چلے جاتے ہیں. اچھا، جن کو نہیں گھاس کھانا ہے، ہریالی کھانی ہے، شیر چیتے وغیرہ، ان کا شکار بھی نہیں رہا تو وہ بھی ساتھ میں ادھر منتقل ہو جاتے ہیں. اپنی ضروریات کو پورا کرنا، اس کو ذمہ داری سمجھنا، یہ تو اللہ نے سب کو دے رکھا ہے، انسان، چرند، پرند، درند. مسئلہ ہے اپنے دین کا. اللہ نے ہم آپ کو مسلمان بنایا ہے اور اپنے دین کا اللہ نے ہمیں آپ کو ذمہ دار بنایا ہے. یہ دین کی ذمہ داری ہم پر ہے، آپ پر ہے. اس کا مسئلہ ہے کہ آدمی اللہ کے دین پر چلے اور اپنے آپ کو محنت کر کے آدمی اپنے آپ کو دیندار بنا. کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جس نے ہمیں آپ کو پیدا کیا، وہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کی کامیابی کس میں ہے، ناکامی کس میں ہے، راحت کس میں ہے، تکلیف کس میں ہے، عزت کس میں ہے، ذلت کس میں ہے، اس کا سکھ کس میں ہے، اس کا دکھ کس میں ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ جانتا ہے. ہم اپنے بارے میں سکھ دکھ کا اور اپنے بارے میں راحت تکلیف کا، ہم اپنی عزت اور ذلت کے بارے میں کیا فیصلہ کریں، ہم کیا فیصلہ کریں، کیا سوچیں، کیا قدم اٹھاویں، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں جانتا ہے. اور وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، بہت زیادہ مہربان ہے. اللہ تعالیٰ، اللہ کا ایک نام ہے رؤوف، اللہ کا نام ہے رحیم، اللہ کا نام ہے رحمان. وہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے. اس کی مہربانی کا تقاضا یہ ہوا کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی دنیا اور آخرت کو بنانے کے لیے اپنا دین اس نے دنیا میں اتارا پیغمبروں کے واسطے سے. اس کی رحمت کا یہ تقاضا ہوا. جیسے اس کی رحمت کا تقاضا تھا کہ پینے کے لیے پانی دے، کھانے کے لیے زمین سے دانے اگاوے، سبزیاں اگاوے، پھل اگاوے. اس کی رحمت کا تقاضا تھا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ناک اور پھیفڑا دے رکھا ہے، آکسیجن چاہیے، اللہ نے فضا کے اندر آکسیجن پھیلا دیا. اس کی رحمت کا ہماری جتنی ضرورتیں تھیں ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے اللہ نے دنیا میں ظاہری اسباب بنا دیے، وہ اللہ کی رحمت کا تقاضا تھا. اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، اپنے بندوں پر مہربان ہے. اس کی مہربانی سے اس نے یہ سب چیزیں کر دی. مانگا کسی نے نہیں تھا. دنیا آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے سجا دی گئی، بنا دی گئی، ساری ضرورتیں اس کے اندر بچھا دی گئی. اس کی رحمت تھی ہے. تو اللہ نے اپنا دین نبیوں سے جو اتارا، یہ بھی اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ میرے بندے اپنے آپ کو دیندار بنا کر مجھے خوش کر دیں. اس کو خوش کر دیں، اللہ کو خوش کر دیں، اللہ کو راضی کر دیں، خوش کر دیں اللہ تعالیٰ. جب یہ اللہ کو راضی کر دیں گے تو اللہ وحدہ لا شریک لہ ان کی دنیا بھی بنا دے گا اور اللہ تعالیٰ آخرت بھی بنا دے گا. خدا ہر تکلیف کو راحت سے بدل دے گا، ہر مصیبت کو اللہ تعالیٰ آسانی اور آرام سے بدل دے گا. اللہ تعالیٰ بیماریوں کو صحت سے بدل دے گا. خدا پاک فقیری کو مالداری سے بدل دے گا. یہ اللہ کے وعدے ہیں سب. یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے یہ سب کچھ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وہ دین آسان بنا، میرے بھائیوں، آسان بنا ہے. آسان، کوئی مشکل نہیں. اس کا دین جو ہے نا کوئی مشکل نہیں. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہمارے لیے. آسان دین بنا کے رکھا اللہ تعالیٰ. آسان دین مشکل کیوں نظر آتا ہے؟ جب اس کا ماحول نہیں ہوتا ہے. آسان دین مشکل کیوں نظر آتا ہے؟ ماحول نہیں ہوتا ہے. 5 وقت کی نمازیں مشکل کیوں نظر آتی ہیں؟ کہ ماحول نہیں ہے. 5 وقت کی نمازیں مشکل کیوں نظر آتی ہیں؟ ماحول نہیں اس کا. اور جمعہ کی نماز آسان کیوں ہو جاتی ہے؟ ماحول ہے اس کا. عید کی نماز اس کا ماحول ہے. اور 5 وقت اس کا عمومی ماحول نہیں ہے.
کل شام کے مشورے میں ہمارے ساتھیوں نے کارگزاری سنائی ہے نا کہ بھئی 20% نمازی ہیں، 15% نمازی ہیں، 30% ہے، 40%. اب یہ 100% جو ماحول بننا چاہیے وہ ماحول نہیں ہے، اس لیے مشکل ہے. آسان ہے اللہ کا دین، لیکن جب ماحول نہیں ہوتا ہے تو مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے. بڑے بزرگوں نے فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو کسی کو بخشتی نہیں ہیں. 2 چیزیں ایسی ہیں جو کسی کو نہیں بخشے. ایک موسم کسی کو نہیں بخشتا ہے. گرمی ہوتی ہے تو سب کو لگتی ہے، بڑے کو بھی لگتی ہے، چھوٹوں کو بھی لگتی ہے، مالدار کو بھی لگتی ہے، اور غریب کو بھی لگتی ہے، معاملتدار سب کو بھی لگتی ہے، کلیکٹر صاحب کو بھی لگتی ہے، پولیس والے بھائیوں کو بھی لگتی ہے، ملک کے صدر کو بھی لگتی ہے، سب کو لگتی ہے. موسم کسی کی شرم نہیں بھرتا ہے کہ بھائی یہ صدر صاحب کا گھر ہے یہاں نہیں جانا چاہیے اپنا، ایسا یہ مولانا صاحب کا گھر ہے یہاں نہیں داخل ہونا چاہیے، ایسا وہ کسی کی شرم نہیں بھرتا ہے. موسم سب کو متاثر کرتا ہے. ایسے ہی ماحول سب کو متاثر کرتا ہے. ماحول کیا کرتا ہے بولو؟ سب کو متاثر کرتا ہے. آپ ایک کمرے میں جاؤ، 10 آدمی بیٹھے ہیں، ہنس رہے ہیں، 10 آپ کو یار دوست ہیں، ہنس رہے ہیں، تو آپ ان کو ہنستا ہوا دیکھ کر ہنسیں گے یا روئیں گے؟ ارے بولو نا یار، گرمی مجھے بھی لگ رہی ہے، یہ کچھ کام نہیں کر رہا ہے، یہ بابا اعظم کے زمانے کا ایک دم بالکل بنگار ہے. بولو لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ متاثر سب کو کرے گی. ہاں ماحول ہے. کیوں؟ حالانکہ وہ کیوں ہنس رہے ہیں آپ کو ان کے ہنسنے کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں کیا ہوتا ہے، آدمی ماحول سے اثر لیتا ہے. اچھا آپ گئے کمرے میں، 10 آدمی رو رہے ہیں، 10 آدمی کیا رو رہے ہیں، تو آپ ان کو دیکھ کر ہنسیں گے؟ آپ رو جائیں گے، یا کم از کم آپ بھی کیا بن جائیں گے؟ گمبھیر بن جائیں گے، سیریس بن جائیں گے. بھائی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا؟ ماحول رونے کا، ماحول ہنسنے کا آدمی کو متاثر کرتا ہے. ایسے ہی میرے بھائیوں جب بے دینی کا ماحول ہوتا ہے نا، بے دینی کا ماحول، تو پھر آدمی کا اپنے دین پر جمنا مشکل ہو جاتا ہے. بے دینی کا ماحول ہوتا ہے، جمنا مشکل ہو جاتا ہے. ہم لوگ ابھی میں چند دن پہلے ہمارے ساتھی سے مجھے ایک ملک کی کارگزاری سنا رہے. اچھا ملک ہے ماشاءاللہ، جماعتیں خوب نکلتی ہے، خبریں خوب جاتی ہے ہماری وہاں. بولے یہاں ایک آدمی آئے، نئے آدمی آئے، دیندار آدمی تھے، اچھے آدمی تھے. شروع میں ان کو کوئی جاب وغیرہ نہیں ملی تھی، تو مجھے نمازوں میں ملتے رہتے. پھر کچھ مدت تک ان کی ملاقات نہیں ہوئی. بولے بادشاہ آدمی تھے ماشاءاللہ، سنت کی چہرے پر کرتا لباس تھا ماشاءاللہ، پائجامہ وغیرہ سب سنت لباس کے مطابق، دینداروں کا لباس. تو شروع میں تھے، ہمارے یہاں کے لوگ تھے. بولے کچھ مدت کے بعد ایسا ہوا کہ ان کی ملاقات نہیں. پھر اللہ کرنا میں کسی کام سے ایک مال کے اندر گیا اپنی ضرورت سے سامان لینے کے لیے. تو مجھے کسی نے آواز دیا، وہاں ایسا کر کے بلایا. تو میں نے کہا بھائی مجھے بلاتے ہو؟ بولے ہاں. تو قریب میں گیا تو وہ آدمی جینس ٹی شرٹ گوگلس. تو میں بہت قریب جا کر ان کو میں نے کہا تم وہی تو نہیں ہو جو فلانی مسجد سے مجھ کو ملے تھے؟ بولے ہاں میں وہی ہوں. ارے تم نے کیا اپنا حلیہ بنا لیا، یہ تم نے اپنا کیا لباس بنا لیا؟ بولے یہاں جاب کرنے آیا تو یہاں ایسا ہی ماحول تھا، تو اس ماحول کی وجہ سے پھر دھیرے دھیرے کیا ہوا، تھوڑی داڑھی کٹی، پھر تھوڑی کٹی، پھر کٹی، پھر پورا کرنچے ہو گئے. پھر پائجامہ نکل گیا ہے نا، جینس پینٹ آ گیا، پھر کرتا نکل گیا اور ٹی شرٹ آ گیا، اور پوری لائف بدل گئی. تو میں نے ان کو میرے ساتھی کہنے لگے کہ عجیب معاملہ ہے کہ ایک آدمی جب دیندار، اچھا خاصا سمجھدار، لیکن جب ماحول اس کو نہیں ملتا ہے اور بے دینی کے ماحول کے اندر آدمی رہتا ہے اور اندر کے ایمان کی پختگی اور مضبوطی نہیں ہوتی ہے، تو پھر آدمی کیا ہو جاتا ہے، اس ماحول کے رنگ میں آ جاتا ہے.
ایسے ایک آدمی بے دین ہے لیکن دینداروں کے بیچ میں ہے. ہمارے یہاں سے ایک آدمی، ایک جوان بچہ تھا، کالج پڑھتا تھا، مجھے معلوم ہے اسٹوڈنٹ کے جوڑے میں ہمارے پاس آتا رہتا تھا. بالکل خوبصورت بھی تھا، اللہ نے اس کو خوبصورتی بہت دے رکھی تھی، اور رہتا بھی تھا انڈین ٹیم کے اندر. اس کا ویزا نکلا وہاں کا، انگلینڈ کا، اس کے رشتے دار سے فائل بنی تھی، نکلا ویزا، چلا گیا. وہ کوئی 8-10 سال کے بعد، اس کی شادی وہیں ہوگی، وہیں کی لڑکی سے ہو گئی، کوئی فیملی کی. 8-10 سال کے بعد آیا وہ. تو میں نے پہلے اس کو پہچانا ہی نہیں. تو میں نے کہا بھائی پہچاننا نہیں؟ تو بولے میں اویس. میں نے کہا اچھا عباس بھائی کے بیٹے آپ؟ میرے دل میں ایک دم ان کے لیے کیا ہو گیا بولو، عزت کا، احترام کا جذبہ. ماشاءاللہ کرتا پاجامہ، چہرے پر سنت، سر پر امامہ، اور اتنا دمال مستی کرنے والا چھوکرا، اور اتنا ڈایا سیریس، اور اتنا ماشاءاللہ باخلاق. 10 سال بعد ملاقات ہوئی اس کے گاؤں کے اندر میری. مجھے بھی بہت احساس ہوا. پھر دل میں بات بھی آئی، اے اللہ ہدایت تیرے بس کی چیز ہے. ہم کسی کے بارے میں کیا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ ہم کیا سوچ سکتے ہیں؟ ایک آدمی کے ظاہر کو دیکھا، اب پتہ نہیں اس کے بارے میں ہم کیا کیا آگے چل کر اس کا ڈیسیژن لے لیتے ہیں کہ آگے چل کر کیا ہوگا. اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں نے اپنے دل میں میں کافی دیر تک سوچتا رہا، اللہ کیسا جوان تھا، کیسا تو نے اس کو قبول کر لیا. تو بے دینی کا ماحول ہے، لیکن جب آدمی دینداروں کی صحبت میں آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ رنگ پکڑتا ہے. تو اصل بنیادی چیز یہ ہے میرے بھائیوں، محنت کر کے ماحول بنانا. ہاں، ماحول جو ہوتے ہیں نا، وہ کسی تعویذ سے یا اور کوئی عمل سے یا اور کوئی آپ جادو اندر کر دیں اس سے نہیں بنتا ہے. وہ تو محنت کرنے سے ماحول بنتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں ہجرت فرمائی، آپ کے صحابہ نے ہجرت فرمائی، مہاجرین انصار کے ساتھ مل کر سب نے محنت کی. مدینہ طیبہ کو ایسا مبارک ماحول بنا دیا کہ اس مبارک ماحول کے اندر 100% نماز کا عمل زندہ ہو گیا. 100% کیا ہو گیا بولو؟ نماز کا عمل زندہ ہو گیا. ایمان کے پکے تھے، کلمے کے سچے لوگ تھے، اور مل محنت پر آ گئے. تو اللہ نے ان کی محنت کی وجہ سے 100% مدینہ طیبہ میں نیکی کا، دینداری کا، بھلائی کا، خیر کا، رشد کا، اللہ نے ہدایت کا ایک ماحول بنا دیا، اور مضبوط ماحول. ایسا ماحول کہ مدینہ طیبہ میں کوئی آدمی اسلام سیکھنے کے لیے آتا تو اس کو کوئی فضائل اعمال ہاتھ میں نہیں دیتا تھا. یہی نہیں، وہ بخاری شریف نہیں دیتا تھا. یہی نہیں، اس زمانے میں قرآن بھی پورا لکھا ہوا نہیں تھا. قرآن بھی ایک جگہ پر پورا لکھا ہوا نہیں تھا، چھوٹا چھوایا لکھا ہوا قرآن تھا. کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مہمان بنا کر مسجد میں ٹھہراتے ہے نا، اور کھانے کے موقع پر اپنے ساتھیوں سے کہتے بھائی 2 مہمان ہیں، 4 مہمان ہیں، 5 مہمان. پہلے تو اپنے گھر میں پوچھتے، اپنے گھرانوں سے تلاش کرتے بھی کھانا پوچھے مہمان کے لیے. ہوتا تو آپ مہمانوں کو کسی کے حوالے نہیں کرتے، اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لیتے. اگر اپنے گھر میں پوچھنے واچنے کے بعد جواب ملتا کہ کچھ نہیں ہے، تو پھر آپ اپنے ساتھیوں کی صحابہ کی تشکیل کر کے 1 کو، 2 کو، 5 کو، ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کو اپنے گھر پر لے آتا، کھلانے کے موقع پر کھلا دیتے. وہ 6، 7 دن، 8 دن اس ماحول کے اندر رہتا اور اسلام کو سیکھ لیتا، ایمان کو سیکھ لیتا، نماز کو سیکھ لیتا، اسلامی زندگی سیکھ لیتا، اسلامی معاشرت کو سیکھ لیتا. پورا دین اس کی سمجھ میں آ جاتا. جب وہ جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کو، دیکھ بھائی جیسے تو نے یہاں کیا، دیکھا، سیکھا، اب اسی چیز کو اپنے لوگوں میں، اپنی قوم کے درمیان میں محنت کر کے زندہ کرنا ہے. وہ لوگوں کے پاس، اپنے قبیلے کے پاس جا کر کہتا میں تمہارے پاس لوگوں میں سب کے بھلے انسان کے پاس سے آیا. وہ یہ سکھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ بتلاتے ہیں، یہ تعلیم دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں بتا کر قوم متاثر ہو جاتی. اور تھوڑی دن کے بعد پورے مجمع کو وصول کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہاں لے آتے بولو؟ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لے آتے. مدینہ طیبہ کا وہ ماحول تھا، اور یہ ماحول محنت سے بنا. یہ ماحول کیسے بنا؟
محنت سے بنا. ہاں تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، تبلیغ کی اس مبارک محنت کے ذریعے سے یہ ماحول بنانا مقصود ہے. ہمارے یہاں تو یہ مقامی کام کہتے ہیں نا، مشورے میں بیٹھو، 2.5 گھنٹے 2-3 دن لگاؤ، ہفتے کے 2 گشت کرو، اور یہ کیا ہے اپنے یہاں اپنا گشت اور اپنے پڑوس کی مسجد کا گشت کرو. یہ سارے جتنے مقامی اعمال بتائے جاتے ہیں، یہ سارے اعمال اس لیے ہے کہ محنت کر کے اپنی مسجد کے اطراف میں ایسا مضبوط ماحول بنانا ہے کہ ہمارے ماحول کے اندر رہنے والا ہر مسلمان اپنے آپ کو دینداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، اللہ کے دین پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو بنانے والا بن جائے. دینداری اور ایمانداری کے ساتھ ماحول بنانا مقصود ہے یہ. کیونکہ دینداری والا ماحول نیک ماحول ہوتا ہے، اچھا ماحول ہوتا ہے. ہاں میرے بھائیوں، پیارا ماحول ہوتا ہے. اس ماحول میں رہنا آدمی پسند کرتا ہے، اس ماحول کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا ہے. جہاں جان کی سلامتی، مال کی سلامتی، عزت کی سلامتی، آبرو کی سلامتی ہو، سمجھے نا؟ تو آدمی اس ماحول کو چھوڑے گا کہ نہیں؟ ایسے پڑوس کو چھوڑے گا نہیں؟ ایسی سوسائٹی کو چھوڑے گا کہ نہیں؟ حیا، عفت، پاک دامنی کا ماحول ہے، حیا شرم کا ماحول ہے. جوان بچوں میں شرم ہے، جوان بچیوں میں شرم ہے، عزتیں محفوظ ہیں، مال محفوظ ہیں. آدمی کبھی ایسے ماحول کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ آدمی اپنے گھر سے دکان پر ہے، گھر سے جاب پر ہے، گھر سے اپنی فیری پر ہے، گھر سے اپنی رکشہ آٹو پر ہے، گھر سے اپنی ٹیمپو لے کر کاروبار کے لیے گیا ہوا ہے. اسے اپنے گھر کے ماحول کے بارے میں، اپنے محلے کی اچھائی اور دینداری کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بولو؟ اطمینان ہوتا ہے، اطمینان رہتا ہے. میری 2 بیٹیاں گھر میں جوان ہیں، میری بہو جوان گھر میں ہے، لیکن میرا محلہ اچھے لوگوں کا ہے، نیک لوگوں کا ہے، دیندار لوگوں کا ہے، با حیا با شرم لوگوں کا ہے نا. آدمی جب اندر سے اس کو، میرے دوستو بھائیوں، اس کو اندر سے اس کا یقین ہوتا ہے نا، تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے میرے عزیز میرے بھائیوں کہ آدمی کہیں بھی رہتا ہے اپنے گھر والوں کے بارے میں مطمئن رہتا ہے. گھر والوں کے بارے میں کیا رہتا ہے؟ ارے ایک دن کی بات نہیں، صبح شام کی بات نہیں ہے، 2-4 دن کے لیے بمبئی جانا ہوا، 2-4 دن کے لیے کاروبار کے کسی تقاضے کے لیے دلی جانا ہوا، اب تک وہاں پر رہنا ہے، تو بھی کیا رہتا ہے؟ اس کو اطمینان رہتا ہے. گھر میں جوان بیٹیاں ہیں پھر بھی اطمینان ہے، بہنیں ہیں اطمینان ہے آدمی کو. ماحول میں پاکیزگی ہے، دینداری ہے، خوف و خشیت کا ماحول ہے. ہمارے جوان بھی کیا ہے؟ خوف و خشیت والے ہیں. ہماری بچیاں بھی خوف و خشیت والی ہے. ہمارے محلوں میں نماز کا ماحول ہے، ہمارے محلوں میں نیکی کا ماحول ہے. آدمی کو اطمینان دیتا ہے. یہ ماحول ہر کوئی پسند کرتا ہے. بولو آپ پسند کرتے کہ نہیں کرتے؟ بتاؤ ابھی ولسان والوں، آپ پسند کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ سب کوئی پسند کرتے ہیں. کوئی آدمی اپنے پڑوس کے اندر کوئی شرابی آدمی رہے پسند کرے گا؟ آپ مجھے بتاؤ. آپ کا پڑوسی، ایک دیوار پڑوسی شرابی آدمی ہے، آپ کو ایک پل چین نہیں آئے گا. گھر میں جوان بچی ہے، بہو ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، اور آدمی کاروبار پر جامے، اور پڑوس کے اندر کون ہے بولو؟ شرابی آدمی ہے، جواری آدمی ہے، بدماش آدمی ہے. بھلے مسلمان ہے لیکن اس کی لائن غلط ہے، تو آدمی کہیں نہیں رہے گا، بے چین ہوگا. 8 گھنٹے میں فون مارے گا گھر پر، بیوی کو، بچے کو بھی خیر ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، برابر ہے. دن میں 10 بار فون مار کے، فون لگا کر اپنے گھر والوں کی خیریت معلوم کرے گا. اور محلوں کے اندر میرے بھائیوں اس قسم کے کئی گھر ہو جامے اور بے دینی کا ماحول ہو جامے تو کیا ہوگا؟ پھر اس محلے میں آدمی کا جینا گوہر ہو جائے گا. آدمی سوچے گا یار مکان بیچ دینا چاہیے، بھلے کھوٹ جاؤں، 5-25 ہزار کم ملے، لیکن اچھے محلوں میں اچھے لوگوں کے بیچ میں جا کر بسنا چاہیے. یہ ماحول ٹھیک نہیں ہے یار. میری جوان بچیاں گھر میں ہیں، میری جوان بہنیں گھر میں ہیں، میں ان کو اکیلا چھوڑ کر باہر رہنا میرا پڑتا ہے. یار یہ ٹھیک نہیں ہے. کوئی اچھا ماحول، وہ اپنے دوست یاروں سے مشورہ کرے گا کہ کوئی اچھا ایریا بتاؤ یار، وہاں پر اچھا مکان مہنگا ملے گا تو چلو قرضہ کر کے بھی خرید لیں گے، لیکن اس لائن سے تو کیا مل جائے؟ ذرا دل کو راحت مل جائے کہ ماحول کے اندر پاکیزگی ہے، دینداری ہے، اچھائی ہے، بھلائی ہے، شانتی سلامتی ہے. تو میرے بھائیوں، ماحول بنیادی چیز ہے.
اور یہ ماحول ہم آپ پسند کرتے ہیں، سب پسند کرتے ہیں، لیکن خالی پسند کرنے سے وہ چیز نہیں بن جاتی ہے، خالی پسند کرنے سے وہ نہیں تیار ہو جاتا ہے. اس کے لیے مجھ کو آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے کیا کرنی پڑتی بولو؟ مجھ کو آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. یہ محنت کرنے کا نامی مقامی اعمال ہیں. یہ مقام پر جو کہتے ہیں نا مشورہ کرو، گھر گھر کی ملاقات کرو، ہر فرد کے پاس بیٹھک کرو اور ہر آدمی کے پاس جا کر دین کی بات سمجھاؤ، اللہ رسول آخرت کی بات سمجھاؤ، اس کی زندگی اعمال پر ہمیں اس کی ترغیب دو. اس کے لیے کم سے کم 2.5 گھنٹے فارغ کرو، ہے نا. یہ جو محنت کی بتائی جاتی ہے نا، محنت کے سارے اعمال، واقعتاً یہ محنت کے سارے اعمال ہماری اپنی بھلائی کے لیے ہے، تبلیغ کے لیے نہیں ہے. آپ 2.5 گھنٹے دیں نہ دیں، تبلیغ کا کوئی نقصان نہیں ہے. آپ 3 دن لگاویں، میں لگاؤں نہ لگاؤں، تبلیغ کا کوئی نقصان نہیں ہے. میرے محلے میں میں گشت میں شریک رہوں نہ رہوں، تبلیغ کا کوئی نقصان نہیں ہے. فائدہ ہے تو بھی میرا فائدہ ہے، اور نقصان ہے تو بھی کس کا نقصان ہے بولو؟ میرا نقصان ہے. میں محنت کروں گا، محنت کرنے والوں کو تیار کروں گا، سب مل کر محنت کریں گے تو اللہ محلے کے اندر، سوسائٹی کے اندر دینداری کو، خوف و خشیت اور پاکیزگی کے ماحول کو اللہ تیار کرے گا. کیا کرے گا؟ خوف و خشیت کا ماحول ہوگا جس میں سارا محلہ امن میں، 50 گھر 100 گھر سارے امن میں ہیں، سارے گھر کی بہو بیٹیاں ان کے اندر ہیں، ہمارے سارے جوان ماشاءاللہ دیندار ہیں، چھچھوڑا پن نہیں ہے، دیندار ہیں، نمازی ہیں، نیک ہیں، اچھے ہیں، نگاہیں میلی نہیں ہے، نگاہوں میں پاکیزگی ہے. مل کر سب محنت کر رہے ہیں. مل کر کیا کرتے بولو؟ محنت کرتے. ایک ایک آدمی کے پاس چلنا ہے، ایک ایک آدمی کے پاس جانا ہے، ایک ایک آدمی کو ٹارگٹ بنانا ہے، ہر آدمی کے پاس اللہ رسول آخرت کی بات کرنی ہے. کیونکہ ظاہر کے اعتبار سے آدمی اس کا مکلف ہے. اور آپ کسی بھی ایمان والے کو لے کر بیٹھے، آپ سمجھیں، آپ ایمان والے کو لے کر بیٹھنا، سمجھانا، اس کے گھر میں 15 منٹ 20 منٹ دین کی بات، آخرت کی بات، اس کی تشکیل، 3 دن کی، چلے کی، 4 مہینے کی، نماز کی، گھر کی تعلیم کی، یہ نفع سے خالی نہیں ہے. یہ نفع سے خالی نہیں ہے. فذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین. آپ سمجھائیے، اللہ نے نبی سے کہا کہ آپ سمجھاتے رہیے کہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. سمجھانا کیا دیتا ہے ایمان والوں کو؟ آپ نے 10 باتیں کہی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ پہلی مجلس میں، پہلی بیٹھک میں ایک آدمی آپ کی 10 باتیں قبول کر لے. وہ 10 میں سے آج اس نے ایک قبول کی، ہے نا. 10 میں سے آج اس نے ایک کو قبول کیا کہ چلو وہ ٹھیک ہے، نماز خالی جمعہ پڑھتے ہیں، اب انشاءاللہ 5 وقت کی پڑھیں گے. بندہ 5 وقت مسجد کے اندر آ گئے. دوسرے مہینے میں دوسری جماعت نے اس سے ملاقات کی، پھر وہی بات، اب دوسری بات اس نے قبول کی. 10 میں سے 2 ہو گئی، 8 رہ گئی. میں گھر میں تعلیم کروں گا انشاءاللہ، بھی بچوں کو لے کر بیٹھوں گا. تیسرے مہینے اور جماعت گئی، تیسری بات. ہوتے 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 کیا ہوتا ہے بولو؟ وہ آدمی ماشاءاللہ پورا ماحول میں آ جاتا ہے، اس کا گھرانہ ماحول میں آ جاتا ہے. اور ہماری اس کی یہ محنت وقتاً فوقتاً جانا، یہ نفع سے خالی نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ بندہ اپنے آپ کو کروٹ لے کر پورا دین کی طرف لے آتا ہے. ہمارے محلے میں ایک آدمی تھا، اس کے پاس ہم 12 جایا کرتے تھے. لیکن اچھا دوستی آ رہی تھی، تعلق تھا، سلام علیکم ہوتا، سب ہوتا. مسجد میں بہت کم دکھتا بندہ. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے اس کو کئی دنوں تک 5 وقت مسجد میں دیکھا، 5 وقت مسجد کے اندر. اور پھر وہ پابند بن گیا نماز کا، بہت اچھا. اور نمازی جب آدمی نمازی بن جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نماز کا نور اس کے چہرے پر ظاہر کرتا ہے. نماز ایک ایسا عمل ہے کہ نمازی کے چہرے پر اس کا نور ظاہر ہوتا ہے. ایک دن مسجد میں بیٹھے تھے، بات میں بات چلی. یار میں نے کہا پہلے تیری زندگی ایسی تو ایک دم پکا نمازی بن گیا. اس نے کیا کہا جانتے ہو؟ بولے ہمارے یہاں یو پی کی جماعت آئی اپنی مسجد کے اندر. ایسی گرمی کا وقت تھا، ساتھی دوپہر کو تھوڑا قیلولہ کر کے اٹھے تھے، چائے بنائی تھی، صحن میں بیٹھے تھے.
اور مجھے استنجے کا حاجت ہوئی تو میں مسجد کے ٹوائلٹ کو یوز کرنے کے لیے آیا یہاں پر. میں فارغ ہو گیا. جماعت چائے پی رہی تھی. جماعت کے کسی ساتھی نے کہا بھائی صاحب تو بیٹھو چائے تیار ہے پی لو. تو مجھے چائے کا تقاضا تھا ہی اور ان لوگوں نے بلایا. گرمی تھا, مسجد میں پنکھا ٹھنڈک تھی, میں بیٹھ گیا ان کے ساتھ چائے پی. میں جتنی دیر چائے پیتا رہا اتنی دیر جماعت کے دو ساتھی مجھ سے بات کرتے رہے. ایمان کی بات, آخرت کی بات, نماز کی بات. اور واقعتاً بولے میں کہیں سے آیا تھا, تھکا ہوا تھا, بیٹھنے کے اور سننے کے موڈ میں تھا. میں نے ان کی بات کو بہت دھیان توجہ کے ساتھ سن لیا اور دل میں ایک بات کو ٹھان لی, یہ کہہ رہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یار, نماز کو چالو کر دینی چاہیے. بولے چلو آج سے اثر چالو, آج ہی سے اور ابھی سے اثر سے چالو. بولے میں نے اثر سے نماز شروع کر دی. یاد رکھ کے مغرب میں آیا, یاد رکھ کے عشاء میں آیا, رات کو فجر کے اندر بھی بیوی کو کیسے سو گیا تو فجر پڑھنے کیا اٹھا دینا میرے کو. تو پہلے بیوی میرے کو تعجب سے دیکھنے لگی, یہ کب سے فجر پڑھنے لگا. بیوی بھی تعجب سے دیکھنے لگی, لیکن میں سیریس تھا اپنی بات میں. بولے ٹھیک ہے, اس کو تو بچے تیار کرنے ہوتے ہیں صبح اسکول مدرسے کے لیے. گھر میں بیچاری اللہ کی بندیاں جلدی اڑ جاتی ہیں. اور شہروں میں تو یہ پانی جو ہوتا ہے نگر پالیکا کا صبح جلدی آتا ہے, کپڑے وپڑے دھونے کے ہوتے ہیں تو ان کا تو صبح جوابداری ہوتی ہے, وہ تو اڑ جاتی ہے. اور ان کو اٹھنے کی برکت سے فجر بھی نصیب ہو جاتی ہے. مسئلہ ہمارا ہے, مسئلہ ہمارا ہے. وہ اٹھی فجر, اس نے اٹھایا. مجھے بھی یاد آ گیا کبھی میں نے رات سے نیت کی, اٹھ گیا اور بس اس دن سے آج تک کوئی نماز نہیں. کتنی دیر سمجھایا, 15-20 منٹ. کیا ہوا, اس بندے نے طے کر لیا کہ زندگی پر نماز نہیں چھوڑنا. وہ جماعت بولے یو پی کی, اب مجھے بھی یاد نہیں کب یو پی کی جماعت آئی تھی مسجد میں اور کب چلی گئی. آتی رہتی تھی جماعتیں تو مسجد کے اندر. میں نے کہا یہ تو جماعت کی کمائی بن گیا. جماعت کو تو پتا نہیں, وقت ٹھکانے چلی گئی, تیرا چہرہ بھی بھول گئے, تو بھی ان کے چہرے بھول گیا, لیکن تو جماعت کی کمائی میں چلا گیا. کس کی کمائی میں جماعت کی کمائی میں چلا گیا. تو میرے بھائیوں, مسلمانوں کے گھروں میں جا کر بیٹھنا, سمجھانا, ایمان آخرت کی بات کرنا اور لوگوں کو اعمال کی طرف لانا, لوگوں کو دین کی طرف لانا, دین کے لیے قربانی دینے کا مزاج بنانا, اس کے لیے محنت کم از کم روزانہ ہم آپ اپنے محلوں کے اندر زیادہ نہیں بھائی 2.5 گھنٹے گھڑی دیکھ کر فارغ کر لیں, ہے نا, اور اس کی برکت سے 100 گھر کے لوگ نمازی بن جاویں تو بولو کتنی بڑی کمائی ہے. ارے بولو کتنی بڑی کمائی ہے. اچھا میں یہ بات بتاؤں, آپ جب ماشاءاللہ دین کی بات کو لے کر روزانہ 2.5 گھنٹے ایمان کی بات, آخرت کی بات, رسالت کی بات, تعلیم کی بات, نماز کی بات, قربانی کی بات میں آپ لوگوں کے گھروں میں کریں گے تو سیدھی سادی بات یہ ہے کہ جتنا میں آپ ایمان کو بولیں گے, ایمان کو سنیں گے تو کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کے اندر بھی کیا کرے گا, ترقی کرے گا. ہمارے ایمان کے اندر بھی تازگی پیدا ہوگی. صبح صبح لوگوں کو کہہ کر آئے, گھروں میں بیٹھ کر ان کے پاس ان کی چائے پلائی اور یہ بات کہہ کر سناتے ہوئے آئے ہیں تو اس کی برکت سے ہمارے ایمان کے اندر بھی کیا پیدا ہوگی, تازگی پیدا, قوت پیدا ہوگی. اور اس کی برکت یہ ہوگی کہ میں دکان بیٹھا ہوں, ہے نا, اور صبح میں نے 2.5 گھنٹے گھڑی دیکھ کر اپنے محلوں کے اندر ملاقاتوں میں ایمان کو بولا ہے, آخرت کو بولا ہے, نماز کو بولا ہے, تعلیم کو بولا ہے, قربانی کو میں نے بولا ہے. تو اس کی برکت یہ ہوگی میرے بھائیوں کہ اب میری کوئی نماز انشاءاللہ بولو جماعت تو بہت دور کی بات ہے, تکبیر اولیٰ کے بغیر نہیں جائیں, تکبیر اولیٰ کے بغیر نہیں ہوگی. میری ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوگی. اچھا, پورا دن مجھے دل کے اندر استحضار رہے گا اللہ کا, آخرت کا. بیٹھا ہوں غفلت کی جگہ دکان پر, بازار میں. بازار کیا ہے, غفلت کی جگہ ہے. حدیثوں میں ہے آدم علیہ السلام زمین پر اترے, شیطان کو بھی اتارا تو شیطان نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے میں کہاں رہوں, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بازار دکھا دیا کہ تیرے رہنے کی جگہ بازار. اس لیے کتابوں میں لکھا ہے بازار میں کم رہا کرو, ضرورت کے موقع پر جایا کرو, اور پھر وہاں مجلس سے بیٹھکیں لگانے کی جگہ نہیں ہے.
بازار ایک ضرورت کی جگہ ہے. جیسے ٹوائلٹ کیا ہے بولو؟ ٹوائلٹ کیا ہے؟ ضرورت کی اڈا جگانے کی جگہ, اڈا بنانے کی جگہ ہے, بیٹر بڑھانے کی جگہ ہے. ضرورت پوری کر کے باہر نکلتا ہے. بازار بھی آدمی کی ضرورت کے لیے, ضرورت پوری کر کے نکل جاؤ. وہ شیطان کی ایک جگہ ہے, وہ شیطان کا اڈا ہے, وہاں شیطانی ماحول ہوتا ہے. لیکن اس ایسے غفلت کے ماحول کے اندر آدمی کو اپنی تسبیح, اپنی تلاوت ہے نا, اپنی سچائی, اپنی امانتداری, اپنی نماز, اپنی آنکھوں کو نیچی کرنا. بازار میں ہر کوئی آتا ہے. اپنی نگاہوں کو گناہ سے بچانا, بد نگاہی سے اپنے آپ کو بچا لینا, یہ آسان اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کے اندر ایمان کی قوت ہو, ایمان کی کیا بولو, تازگی ہو, طاقت. اور یہ روز ہم کو چاہیے. کھانا روز چاہیے کہ نہیں؟ مہینے کی پہلی تاریخ کو کھا لو, 30 کو کھلا دیں گے, چلے گا؟ اور بتاؤ آج اجتماع میں کھا لو, پھر آئندہ 12 مئی کو کھلائیں گے, چلے گا؟ کیوں بھائی؟ کھایا نہیں آپ نے, کھایا نہیں آپ نے, چلے گا؟ نہیں چلتا ہے. صبح کھانا چاہیے, شام کو کھانا چاہیے, ناشتہ چاہیے, چائے چاہیے, ٹائمنگ ہے ہمارا. تو یہ نہ ملے تو آدمی کا کیا بولو, ہاں موڈ آف ہو جاتا ہے. کیا ہوا بھائی؟ دوپہر کی چائے نہیں ملی. صبح سویرے کوئی آ کے ٹیڑھی بات کرتا ہے, کیا کہتے ہیں؟ چائے پیتی سے کہ نہیں پیتی, چائے پیتی سے کہ نہیں, کیا مطلب؟ ایسی باتیں وہ آدمی کرتا ہے, بولے کہ اس کا دماغ ٹھکانے پر نہ ہو. روز چاہیے. ایسے میرے بھائیوں, گناہوں سے بچنے کے لیے ایمان کی طاقت روزانہ چاہیے. نیکی پر لانے کے لیے ایمان کی طاقت روزانہ چاہیے. جب یہ دونوں چیزیں ہمیں, آپ کو دونوں چیزیں حاصل کرنا ہے, گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اور بھائیوں نیکی بھلائی پر زندگی کو رکھنا ہے. صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو نیکی پر رکھنا ہے, اور صبح سے لے کر شام تک بدن کے ایک ایک عضو کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا ہے. آنکھ بھی بچے, کان بھی بچے, زبان بھی بچے, ہاں دل دماغ کو بھی بچانا ہے. اس کے لیے اندر کی ایمان کی طاقت چاہیے, روز چاہیے. اور یہ روز ایمانی طاقت کہاں ملے گی؟ جب آپ روزانہ 2.5 گھنٹے گھڑی دیکھ کر اپنے محلوں میں چل پھر کر گھر گھر میں فرد کے اندر لوگوں کے سامنے ایمان کی آخرت کی بات کریں گے نا. لوگوں کو جن سے آپ بات کر رہے ہیں ان کو ہدایت ملے تو بھی ان کا مقدر, نہ ملے تو بھی ان کا مقدر, لیکن انشاءاللہ آپ کو تو ضرور ہدایت مل جائے گی. محنت کرنے والا محروم نہیں رہے گا, محنت کرنے والے کو اللہ نوازے گا. یہ تو ہماری ضرورت ہے. تو روزانہ میرے بھائیوں فکر کے ساتھ اپنے محلوں میں کیا کرنا چاہیے بولو؟ 2.5 گھنٹے کی محنت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ارے بولو رے بھائی, او نانا پونڈا والوں کرنی چاہیے, دھرم پور والوں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ تو طے کرو انشاءاللہ روزانہ 2.5 گھنٹے فارغ کر کے محنت کریں گے انشاءاللہ. طے کرتے ہو؟ کون کون طے کرتا ہے؟ دیکھو کچھ ہاتھ نہیں اٹھ رہے, برابر اٹھاؤ یار. طے کرو روزانہ 2.5 گھنٹے اپنی مسجد میں مشورے کے پابندی کے ساتھ. مشورے والے طے کرے بھائی 2.5 گھنٹے آپ کو اس محلے میں پابندی کے ساتھ. یہ ہماری اپنی ضرورت ہے, محلے والوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں 2.5 گھنٹے تبلیغ والوں کی ضرورت ہے, دین پھیلانے کے لیے ضرورت ہے. نہیں, 2.5 گھنٹے تو میری بنیادی بیسکلی ضرورت ہے تاکہ میرے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہو. جیسے روٹی میری ضرورت ہے, کھانا میری ضرورت ہے, چائے میری ضرورت ہے, آرام میری ضرورت ہے. میں اپنی خود کی اس کو نجی پرسنلی ضرورت مان کر کیا کرتا ہوں؟ کھاتا ہوں, چائے پیتا ہوں, نیند لیتا ہوں. ایسے ہی میرا ایمان بنانا یہ میری ضرورت ہے, اور میرے ایمان کو بنانے کے لیے روزانہ چل پھر کر اپنے محلوں میں ایمان والوں کے گھروں میں ایک ایک فرد کے پاس جا کر ایمان آخرت کی بات کرنا یہ میری ضرورت ہے. جب آپ میں اس کو کریں گے نا, میں زیادہ نہیں کہتا, آپ 1 مہینہ کر کے دیکھو, اخسرا کاری کر کے دیکھو. اخسرا ہم برسوں سے کہتے ہیں, 2.5 گھنٹے ہر ایمان والا لگاؤ ہے نا. آپ پورا نہ کریں, اگلے سال تک خالی 1 مہینہ کر کے دیکھو, چک کر دیکھو, چکھ کر. یہ تربوز والے چکھاتے ہیں نا کاٹ کے, لو ایسا چک کے دیکھو نا کیسا ہے. ہماری بات خالی چکھ کر دیکھ لو, چکھ کر دیکھ لو.
آپ اپنے اندر کی ایمانی کیفیات کو بدلتا محسوس کریں گے. آپ کی پوری اندر کی ایمانی کیفیت، دل کی کیفیت اندر سے بدل جائے گی. آپ کر کے تو دیکھو. اور ایمانداری سے، واقعی ایمان کی ایسی حلاوت اور ایمان کی ایسی مٹھاس کو آپ اپنے دل کے اندر محسوس کریں گے کہ آپ اس حلاوت اور مٹھاس کو کسی کو کہہ نہیں پائیں گے. اور اللہ کا ایسا آپ کو تعلق نصیب ہوگا، اور اس کی برکت سے اللہ آپ کی نمازوں میں، دعاؤں میں، تسبیح میں، تلاوت میں ایسی جان پیدا کرے گا کہ بس آپ کا ایسا جی چاہے گا کہ اس کو چھوڑے نہیں. ہاتھ باندھیں گے، جی نہیں چاہے گا کہ سلام پھیریں. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، ایسا جی چاہے گا کہ دعا پوری نہ کریں. قرآن کھولیں گے تلاوت کے لیے، ایسی حلاوت تلاوت میں آپ محسوس کریں گے، جی چاہے گا کہ نیت کی تھی 1 پارہ پڑھنے کی، 2 پارہ، 2.5 پارہ، 3 پارہ ختم کر کے اٹھے یہاں سے. ہم نے چکھا نہیں ہے اصل میں اس کو، اس کا چسکا ہم کو نہیں پڑا ہے. جس دن چسکا پڑ جائے گا نا، نہیں چھوڑیں گے. چسکا جانتے ہو، یہ بازار میں ملتے گھر میں، وہ چسکے نہیں روپیہ ہٹانے کے، بچے کھاتے، وہ چسکے کی بات نہیں کر رہا میں. وہ ہمارا ایک ساتھی تھے، انہوں نے یہاں کے آپ کے پڑوسی سے مہاراشٹر کی کہانی سنا، خاندیش کی. بولے ہمارے یہاں ایک آدمی تھا غیر مسلم، بولے وہ غیروں کے اندر یہ سب کی ان کے جو مذہبی رسومات ادا کرنے کے ہوتے ہیں نا لوگوں میں، شادیوں میں، موت میں اور ان کے اچھے مواقع پر، اس کا کام دھندا یہی تھا. اور اس میں اس کو اچھے پیسے ملتے تھے، اچھی کمائی. اس کا ایک بیٹا تھا، وہ سوچتا یہ تھا کہ یہ سب کام میرا بیٹا مجھ سے سیکھ لے. اب میری عمر ہونے آ رہی ہے، میری ساتھ چلیں، سیکھیں، بولنا سیکھ لیں، یہ تندر منتر جتنا ہوتا ہے سب سیکھ لیں. لیکن اس مسلمان بچے کی دوستی تھی ہمارے مسلمان بچوں سے، اور ان کے ساتھ دوستی ہوتے 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 وہ بھی نان ویج کھانے والا بن گیا. اپنے لڑکے کسی کو چھوڑے، کھاوے نہ کھلاوے. اس کے باپ کو اس کا پتا چلا تو اس کو بہت دکھ ہوا. اس نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ نہیں بیٹا، گاؤں کے لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ تو مٹن کھاتا ہے تو پھر میری جگہ پر تجھے کوئی نہیں بٹھائے گا، اور نہ میں جو کرتا ہوں تجھ سے کوئی کروائے گا. اپنی خاندانی انکم یہی ہے. اب کوئی ہم کوئی جر زمین والے لوگ نہیں ہیں، اسی سے اپنا سارا تنتر چلتا ہے، کام چلتا ہے اپنا. باپ کی بات تھی، 1 مرتبہ 2 مرتبہ سمجھا، 3 مرتبہ 4 مرتبہ وہ سنتا رہا. جب بہت زیادہ وہ سمجھاوٹ ہوئی، ایک دن بیٹے نے غصے میں آ کر میں چھوڑ دیتا ہوں، ایک شرط پر، 1 مرتبہ آپ کھا لیں. 1 مرتبہ کیا کرنے بولے؟ آپ کھا لیں. کیا بہکی باتیں کرتا، میں کھاؤں؟ بہت غصے میں آ گیا باپ. بولے دیکھ لو سودا ہے، آپ کا 1 مرتبہ، میرا ہمیشہ کے، چھوڑ دوں گا میں. بہت دنوں کے بعد باپ نے سوچا کہ چل 1 مرتبہ کھا لینے میں اگر میرا بیٹا ٹھکانے صحیح لائن پر آ جاتا ہے تو کھانے میں کیا حرج ہے. اس نے سودا منظور کر دیا. بولے ٹھیک ہے. بولے کل ابا پکی؟ بولے پکا. یہ جہاں سموسے کباب کھاتا تھا دکان پر، وہاں جا کر اگلے دن کیا ہے کہ دیکھ میرا باوا کل آئے گا. دکان کا تیرا باپ بلا آئے گا. اس کو بھی وہ یقین نہیں آتا تھا دکان والے کو. بولے آئے گا اور ایک دم ذرا برابر مسالے دار بنائی ہو، ایک دم اچھے مسالے دار. اس کا باپ آیا چھپتے چھپاتے اور پردہ کر دیا، دکان میں آڑ کر دی، اس کو بٹھا دیا، 1 پلیٹ گرم سموسا کباب کے اندر بھیج دی. اس نے کھایا، اس کے باپ نے. کھانے کے بعد اس کے باپ نے کہا بھائی دوسری بھیج. اس نے دوسری بھیجوائی، اس کے باپ نے دوسری بھی کھا لی. کا تیسری. بولے ابا بس. بولے تیرے چھوڑنا ہے تو چھوڑ، میں نہیں چھوڑوں گا. چسکا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں چسکا. ہم کو تبلیغ کی محنت کا چسکا نہیں لگا. ارے سمجھے رہے؟ ہاں، جس دن یہ 2.5 گھنٹے کا چسکا لگ جائے گا نا، گھر میں شادی ہوگی نا تو بھی آدمی کیا کرے گا بولو؟ 2.5 گھنٹے پہلے لگا لے گا. رمضان ہوگا تو بھی 2.5 گھنٹے رمضان میں لگانے کی ترتیب بنائے گا. سیزن ہے کاروبار کی، کیا ہے بولو؟ سیزن. بہت مشغولیت ہیں، لیکن آدمی سیزن کے اندر بھی اس کے گھڑی دیکھ کر 2.5 گھنٹے لگیں گے. ایمان کی محنت، ایمان کو بنانے کا چسکا ہے، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت، کہ جس سے سارے اعمال میں جان پیدا ہوتی ہے. یہ 2.5 گھنٹے ہم دوسروں کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں. 2.5 گھنٹے کس کے لیے بولو؟ میری ذات کے لیے، میری ذات کے لیے. ہاں،
میری ذات کا مجھے کرنا چاہیے. کیوں؟ مجھے میرا ایمان بنانا ہے, مجھے اپنے اللہ سے میرا تعلق مضبوط کرنا ہے, میرے ایمان کے اندر مجھے حلاوت پیدا کرنی ہے, مجھے میری آخرت کی تیاری کرنی ہے. یہ 2.5 گھنٹے میرے ایمان کی میری اپنی پرسنل ضرورت ہے, جیسے میرا کھانا, میرا پینا, میرا سونا, میرا آرام, یہ میری پرسنل ضرورت ہے. کھاوے کوئی, پیٹ میرا بھرے, ایسا نہیں ہوتا ہے. محنت کوئی کرے, ایمان میرا بنے, ایسا نہیں ہوتا ہے. محنت بھی مجھے کرنی ہے. محنت بھی کس کو کرنی ہے بھائیوں؟ مجھے کرنی ہے. ایسے میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, ہاں ہمارے محلوں میں یہ جو گشت ہوتے ہیں, پہلا دوسرا گشت ہے نا, محلے کا گشت ہوتا ہے. ہر ایک کو معلوم ہے کیا سنیچر ہے, محلے کا گشت کا دن ہے, آج پیر ہے, گشت ہے, اتوار ہے, گشت ہے. لیکن ہماری گشت کے اندر حاضری کیسی ہوتی ہے؟ آپ دیکھو, برسوں سے ہماری مسجد سے 10-12 آدمی گشت کرتے ہیں, وہی کرتے ہیں. کچھ لوگ اخیر میں آ جاتے ہیں. حالانکہ گشت کیسے کروانا ہے؟ 2 نمازوں کے بیچ کا پورا وقت فارغ کر کے گشت کریں. دوسرے گشت کے لیے جاتے ہیں آپ کسی اطراف کی بنجر بستی میں, یعنی نئے مسلمانوں کے محلوں میں 5-15 گھر ہیں مسلمانوں کے, وہاں جا رہے ہیں. 2 نمازوں کے بیچ کا وقت فارغ کر کے گشت کرنا ہے. یہ کیوں کرنا ہے؟ کہ گشت کا عمل تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی جو محنت تھی, اس محنت سے سب سے زیادہ میل جول رکھنے والا یہ عمل ہے. ہماری یہ تبلیغ جتنی پھیلی ہے, تبلیغ یہ بیانوں سے نہیں پھیلی ہے. اگر بیانوں سے پھیل جاتی تو آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. کتنے بیانات سوشل میڈیا پر ہو رہے بتاؤ؟ کتنے؟ کوئی آدمی فون کے بغیر ہے؟ کوئی آدمی فون کے بغیر ہے؟ کتنے بیانات اور کتنی چینل ہیں؟ نہیں, بیانوں سے نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے تو چلت پھرت ہے, گشت ہے, محنت ہے. اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام جو معصوم اللہ کے بندے تھے, جن سے نہ صغیرہ گناہ ہوا نہ کبیرہ گناہ ہوا, ایسے معصوم اللہ کے نیک پاکیزہ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کے اندر گشت کے لیے چلایا کہ جاؤ. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے, کتنے پاک صاف ستھرے, کبھی بدن پر مکھی نہیں بیٹھی, اور اللہ نے ہمیشہ بادل آپ کے اوپر رکھا. عموماً بادل آپ پر رہتا, آپ کا سایہ کم ہوتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا اکرام کا معاملہ, اتنا انعام کا معاملہ. لیکن گشت کے لیے ہم سب کہتے ہیں, سنتے سناتے ہیں, کہاں کہاں آپ چلے ہیں, کیسے لوگوں کے پاس گئے, کتنی بار گئے ہیں, اور ان کی کڑوی کسیلی کو کتنا جھیلا سنا برداشت آپ نے کیا ہے. کس لیے کیا بھائی؟ یہ ساری چیزیں کس کے لیے؟ گشت کی چلت پھرت بھی یہ میرا آپ کا ایمان بناتی ہے. گشت میں چلنا پھرنا, نبیوں کی سنت کو زندہ کرنا, یہ اللہ کی محبت پیدا کرتی ہے. اللہ کے لیے تھکنا یہ اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے رحم کے اور ہمارے لیے ترس کے فیصلے کرواتا ہے. گشتوں کا اہتمام اپنی مسجدوں میں, جہاں مشورے سے دوسری جگہ بھیجیے جاویں, وہاں 2 نمازوں کے بیچ کا وقت فارغ کر کے ہفتے کے 2 دن میں 1 گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, 2 گھنٹہ گشت کے لیے فارغ کرنا. اللہ کے بندوں پر محنت, اللہ کے بندوں پر محنت. ہاں, تو جہاں گشت ہوتا ہے خدا کی رحمتیں اترتی ہے. اللہ ان بستیوں کو, علاقوں کے عذاب کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو روک لیتا ہے. اب اندازہ کرو میرے بھائی, کتنی مبارک چیز ہے یہ. اب یہ گشت واقعتاً میری ضرورت ہے کہ میں اپنے گشت کے اندر اسی لیے جاتا ہوں. تو گشت میں کیوں جاتے ہیں, کیا نیت کرواتے ہیں؟ میں اپنے کمزور ایمان کو لے کر جاؤں گا, کبھی ایمان کی دعوت دوں گا, تاکہ اللہ اس دعوت کے ذریعے سے میرا بھی ایمان کیا کر دے, بولو, کبھی کر دے, مضبوط کر دے. چاہے مقام پر ہو, 2.5 گھنٹے کی محنت میں, چاہے عمومی گشت ہفتے کے 2 ہوں, چاہے مہینے کی 3 دن کی جماعتوں میں ہمارا یہ خروج ہو, یہ سارا ہمارے ایمان کو پانی پہنچانے کے لیے. آدمی اپنے محلوں میں پابندی کے ساتھ کرے, اس کی ضرورت ہے. 3 دن لگانا یہ بھی اس کی ضرورت ہے. ہاں, آپ بھی 3 دن لگا مہینے کے اندر, 27 دن اپنا جائز حلال پاک کاروبار اعمال کے ساتھ, 3 دن اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ, ماشاءاللہ 3 دن لگا. بلکہ اپنے ساتھ جماعت بناؤ, بھائی تم بھی چلو, بھائی تم بھی چلو, بھائی تم بھی چلو, تم بھی چلو, تم بھی چلو. 10-12 آدمی تیار کر لیا. مہینے کا کوئی ہفتہ, پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا طے کرنے کے بعد ان کے ساتھ اطراف کی چھوٹی چھوٹی بستیوں کا
آج صبح حضرات دونوں کی جماعتوں کی کارگزاری میں ہوتے تو پتہ چلتا کہ کیسے بعض ایریا آپ کے ضلع میں ایسے ہیں جہاں ایمان والوں بستیاں ایسی ہیں جیسے جنگل، اور کہاں سے مسلمان روزی روٹی کے لیے یہاں پر آ کر بسا ہوا ہے. اب ان کا کوئی فرصار حال نہیں ہے. اگر یہ 3 دن کی جماعتیں ہماری ان علاقوں کے اندر پہنچ جائیں اور 3 دن کے درمیان میں 50 100 150 مسلمانوں سے ملاقاتیں ہو، اٹھنا بیٹھنا کہنا سننا ہو، وہاں نماز کا عمل زندہ کرنا ہو، تعلیم کا عمل زندہ کرنا ہو، فیملیاں ہیں ان کے اندر اللہ کرے کوئی ان کے بچوں کی دینی تعلیم تربیت کے لیے کوئی مکتب کی زندہ کرنے کی فکر ہو جائے، ہم بھی فکر مند ہوں اور ان کو بھی فکر دلا کر ان کو بھی تیار کریں تو کتنا بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، کتنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ایک آدمی اپنی زندگی کا رخ صحیح کر لیتا ہے نا میرے بھائیوں، یہ ہماری آخرت کی کمائی بن جاتی ہے. وہ لوگ ہمیں یاد نہیں رکھتے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے ہم سے زیادہ صلاحیتیں دے رکھی ہوتی ہیں. محنت کی، آپ نے تیار کیا، اللہ نے اس کی صلاحیت پر 4 چاند لگا، اس نے ہم سے زیادہ کام کیا، اس نے ہم سے زیادہ کام کیا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان سے کتنا بڑا کام کیا، کتنا بڑا کام لیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ملک کے شام کے اندر کوئی ہفتہ نہیں گزرتا تھا کہ ہم کوئی بڑے شہر کے اندر پہنچ کر جمعہ نہ ادا کرتے. ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے میں ایک نیا شہر فتح ہوتا اور جمعہ ادا کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا سیف اللہ، اللہ کی تلوار. پورا ملک کے شام ان کے کھاتے میں. ہم آپ خالد بن ولید کو جانتے ہیں، لیکن خالد بن ولید کو تیار کس نے کیا؟ خالد بن ولید پر محنت کس نے کی؟ وہ گمنام آدمی ہے، وہ گمنام آدمی ہے، ان کو لوگ نہیں جانتے. ان کو تیار کیا ان کے بھائی ولید بن ولید نے، ان کے سگے بھائی. یہ پہلے مسلمان ہوئے تھے، خالد بعد میں مسلمان ہوئے. اپنے بھائی کی تشکیل سے، اپنے بھائی کی محنت سے، اپنے بھائی کی فکر پر توجہ دلانے پر اور بڑی محبت سے اکرام کے ساتھ توجہ دلائی. لکھ کر، خط لکھ کر، حیات الصحابہ میں مؤسس رحمۃ اللہ علیہ نے حیات ولید کا پورا خط لکھا ہے. انہوں نے اپنے بھائی کے لیے کیسی ماشاءاللہ فکر کی بات کی اور کس انداز سے ان کو ماشاءاللہ ترغیب دیتے ہوئے تیار کیا، اور ایسا لکھا بھائی کو کہ سیدھا تیر نشانے پر لگ گیا. بات دل میں اتر گئی، حضرت خالد کے دل میں بات اتر گئی. جو عہد میں رکاوٹ بن کر آئے ہے نا، اور حدیبیہ میں رکاوٹ بن کر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ہدایت دینا منظور کیا تو ان کے بھائی ولید کو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. دنیا ولید ابن ولید کو تو نہیں جانتی ہے، خالد بن ولید کو جانتی ہے. لیکن خالد بن ولید کا اسلام اور ان کے ہاتھوں سے جتنے لوگ میرے بھائیوں ایمان میں داخل ہوئے اور ان کے ہاتھوں سے اللہ کا دین جن جن علاقوں میں، شہروں میں، قصبوں میں، بڑے شہروں میں اللہ نے زندہ کروایا، یہ سارا کا سارا اسلام کن کے کھاتے میں جائے گا بتاؤ؟ ان کے بھائی ولید بن ولید کے کھاتے میں جائے گا. ہم سب میں بہت سے لوگ حج کے لیے گئے، عمرے کے لیے گئے، مدینہ طیبہ جاتے ہیں، دل نہیں چاہتا وہاں چھوڑ کر آؤں، جی نہیں چاہتا ہے اس مبارک بستی کو چھوڑ کر چلے آؤں، ہے نا. مدینہ اچھا لگتا ہے، مدینے کا اسلام اچھا لگتا ہے، وہاں کے لوگ اچھے لگتے ہیں، 15 صدی کا اسلام ہے نا. ہم مدینہ کو دیکھتے ہیں، مدینے کے اسلام کو دیکھتے ہیں، لیکن مدینے کا اسلام کس کے ہاتھ سے ہے اس کو کوئی نہیں جانتا ہے. ایک آدمی کی محنت، ایک آدمی کی محنت، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی کی محنت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا، ایک آدمی نے. کوئی مسجد نہیں ہے، کوئی ٹینٹ نہیں ہے، کوئی عبادت خانہ نہیں ہے. اسد ابن زرارہ کے کھجور کے باغ کے اندر ایک جھونپڑا بنا کر رہ پڑے اور لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کیا. ہوتے 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 اللہ نے قبیلہ اوس کو، قبیلہ خزرج کو اسلام دے دیا. پورے دونوں قبائل مسلمان ہو گئے اور اللہ نے ان میں انصار پیدا کیے. کیا پیدا کیے؟ انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ نے پیدا کیا، جنہوں نے ایسی بے مثال نصرت حضرات مہاجرین کی، انسانی تاریخ میں ایسی کوئی نصرت کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے کہ میری 2 بیویاں ہیں، میرے کو طلاق، آپ کو جو پسند ہے وہ کہیے، اس کو میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت پوری کر لے، آپ اس سے شادی کر لیں.
آدھا مال میرا آپ لے لیجئے, آدھا باغ میرا لے لیجئے, آدھا کاروبار آپ میرا لے لیجئے. پردیسی آدمی ہے, کوئی خونی رشتہ نہیں ہے, نہ کوئی دور نزدیک کی رشتہ داری ہے, ایک ایمان کا رشتہ ہے. اللہ نے وہ جذبات انصار کے قلوب کے اندر پیدا فرمائے. ایمان ایسا رچ گیا, بس گیا دلوں کے اندر کہ ان کے لیے دلوں کے اندر باہر کے آنے والے بسنے والے لوگوں کے لیے سگے بھائی سے زیادہ دلوں کے اندر جگہ پیدا ہو گئی. یہ سارا ایمان اسلام اور قیامت تک کا اسلام مدینے والوں کا کس کے کھاتے میں ہے بولو؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے میں. ہماری 3 دن کی محنت سے پتہ نہیں کتنے مصعب چھپے ہوں گے, کتنے خالد چھپے ہوں گے. آپ جاؤ تو صحیح, محنت تو کرو, بستیوں میں, دیہاتوں میں, علاقوں میں چل پھر کر لوگوں کو تیار کرو. ہاں, ایسے ایسے جوان ہوتے ہیں میرے دوستوں بھائیوں جن کے کانوں میں آج تک دین کی محنت کی بات نہیں پڑی ہوتی ہے. ہماری 3 دن کی جماعتیں گشتوں میں, ملاقات میں, محنت میں ایسے جوانوں کو جوڑتی ہے, محنت کرتی ہے, سمجھاتی ہے, اور وہ جوان اپنی بات کو اپنے دل پر لے لیتا ہے, دل پر لے لیتا ہے. ہم لوگ ایک ملک میں تھے, ایک ملک میں ہماری جماعت تھی, 1 ہفتہ ویزا ختم ہونے میں باقی تھا. وہاں کے مقامی ساتھیوں نے ہمارا رخ بنا دیا, ہماری جماعت کا ایک یونیورسٹی میں, اسلامک یونیورسٹی بنا دیا. تو ہم لوگ کو ٹوٹی پھوٹی انگریزی آتی تھی, وہ جوان بچے تھے, وہ جب پیریڈ خالی ہوتا یا ان کو ریسیس ملتی تو وہ سب مسجد میں آتے ہمارے پاس بیٹھتے تھے. ہم ان کو ٹوٹی پھوٹی اردو انگریزی مکس بھاشا بنا کر ان کو بات سمجھا. اتنی بات ہم ان کو سمجھانے پر ہمارے لیے آسانی کیا, جو اس میں اچھا خاصا وقت ہو چکا تھا, وہاں کی کچھ لوکل لینگویج اس کے کچھ الفاظ سیکھ لیے تھے. ان کو ہم نے تیار کیا کہ تم سب پاسپورٹ بناؤ اور 4 مہینے لگاؤ. کہاں لگاؤ؟ ہمارے ملکوں میں آ کر, بنگلہ دیش, انڈیا وغیرہ میں آ کر تم 4 مہینے لگاؤ. ہم نے ان کو یہ تشکیل کی, سب نے کہا انشاءاللہ. میں نے پوچھا تمہارا پاسپورٹ کتنے دن میں بن جاتا ہے؟ بولے 1 ہفتے میں. ہمارے یہاں 1 ہفتے بن جاتا. میں نے کہا تو بہت ایزی ہے, بنا دو تم, اور اس نیت کے ساتھ بناؤ کہ بھائی 4 مہینے لگانے, پہلا اسٹیمپ اس پر جماعت کا لگے گا. انشاءاللہ. اب وہ بات تو آئی گئی, اس ملک میں ہماری جماعت واپس بھی آ گئی, اور اس کے مہینے بھی گئے. اس کے بعد میں کسی کام سے یہاں پر گیا تھا, کلکتہ میں تھا, ہاوڑا کلکتہ. وہاں ہمارا مرکز ہے کولو ٹولہ مسجد. تو اس مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا, اور وہاں وزیر جماعت بیٹھی تھی. وزیر جماعت کے ساتھ بیٹھ گئے میں, اور کچھ باتیں ہو رہی تھی. جماعت وزیر جماعت اپنے کام سے فارغ ہوئی, اشراق پڑھنے لگا. ہم لوگ اشراق پڑھ کے میں اپنی قیام گاہ پر جانے لگا. تو اتنے میں کسی نے مجھے زور سے آواز دی پیچھے سے. ٹھنڈی کا موسم تھا, بوند پڑ رہی, چہرے صاف نظر نہیں آ رہے. میں چوکا یار, پیچھے سے مڑ کر دیکھا کون ہے. ایک جماعت انٹری کر رہی مسجد میں, چپلے نکال رہے تھے, اور وہ ان میں ایک جوان دوڑتا ہوا آیا اور مجھے چپک گیا, لگ گیا, اور مجھے زور سے اس نے سلام کیا. میں بھی کچھ حیران یار یہ کون ہے, کہاں کون, میں اس کو پہچانتا نہیں. لیکن اس کو بیچارے کو ایک دم وہ نہ ہو جاوے, تو میں نے بھی ذرا ایسا ہی کیا جیسے میں بہت پہچانتا ہوں. لیکن میں اپنے دماغ میں دوڑاتا رہا کہ یار یہ ہے کون آدمی. بہت دیر سوچنے کے بعد مجھے یار یہ تو وہ یونیورسٹی والا سلمان ہے. اس کا نام سلمان تھا. میں نے کہا یہ سلمان ہے, یہ تو میرے خیال سے انڈونیشیا کی جماعت ہے. پھر برابر چہرے ان کے دیکھا, ہاں یہ تو انڈونیشیا کی جماعت. اچھا, وہ لوگ بائی روڈ آئے تھے, کپڑے بھی ان کے میلے کچیلے ہو چکے تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے, تم لوگ ایک کام کرو, سب اوپر چلے جاؤ, اچھی طرح نہا لو, دھو لو گرم پانی اندر, پھر بیٹھ کے اطمینان سے بات کرتے ہیں. وہ 8-9 بجے تک بٹھایا, ان کو چائے ناشتہ کرا, پھر میں لے کر بیٹھا. وہ 17 بچے تھے. میں نے کیسے آنا ہوا؟ بولے جماعت میں آئے ہیں, 4 مہینے کی جماعت. ایک چلہ بنگلہ دیش میں لگا کر آئے, دوسرا چلہ لگانے آئے ہیں, اور کل پرسوں یہاں سے دلی مرکز جائیں گے ہم لوگ, اور وہاں جانے کے بعد انشاءاللہ وہاں سے جو ترتیب بنے گی دوسرا چلہ لگائیں گے, پھر تیسرا چلہ لگانے پڑوس کے ملک میں چلے جائیں گے, 3 چلے لگا پھر اپنے ملک میں جائیں گے. اچھا, میں نے کہا تم پیسے کہاں سے لائے اتنے سارے؟ خرچہ تو ہوتا ہے. بولے وہ ہمارا ڈگری کا سال تھا, ڈگری پوری کر لی, جاب جوائن کر لی, اور اس نیت سے پیسے کمائے کہ انشاءاللہ ان پیسوں سے دوسرا کوئی کام نہیں کرنا ہے. موٹر سائیکل بھی نہیں لینی ہے, سائیکل بھی نہیں لینی ہے, کوئی چیز نہیں خریدنی ہے. بولے سب سے پہلے 4 مہینے کا سفر کرنا.
सुमात्रा टापू की जमात थी वो, मुझे याद है, और उनकी मैंने बात लंबी हो जाएगी, मैंने उनकी कारगुजारी जो सुनी मैं खुद दंग हो गया। ये लोग कैसे कैसे सफर करते हो पानी के रास्ते, जहाज की टिकट तो महंगी होती है लेकिन लोग पानी के रास्ते से आए, थाईलैंड बर्मा होते हुए बांग्लादेश पहुंचे और वहां से बाय रोड यहां आए, फिर यहां से बाय रोड इनको पड़ोस में जाना था, इसी रास्ते से फिर इनको वापस जाना था अपने मुल्क में। मैं हैरान हो गया। अब मेरी 10 मिनट की तश्कील थी, वो टाइमिंग के बाद 10 मिनट का था रिसेस का, 10 मिनट की बात, लेकिन क्या हो जाता बोलो, आदमी की क्या बन जाती बोलो, आखिरत की कमाई बन जाती है। आदमी अपने पीछे मेरे भाइयों माल छोड़ने की फिक्र न करें, अपने पीछे ऐसे लोगों को छोड़कर जावे कि मैं कब्र में चला जाऊं और इनकी नेकी का अजर और सवाब भी मेरे खाते में कब्र में आते रहा। मैं मर गया, मेरी नमाज अब खत्म, मेरी तिलावत खत्म, बोलो मेरा सदका खैरात खत्म, सब खत्म, मैं कुछ कर सकता हूं और अगर मुझे इजाजत दी भी जावे तो वो कबूल नहीं अल्लाह के यहां, इसका कोई अजर नहीं। लेकिन मैंने पीछे मेहनत करके दूसरे गश्त के जरिए, पहले गश्त के जरिए, 2.5 घंटे के जरिए, 3 दिन की मेहनत लगाकर अतराफ की बस्तियों में ऐसे मुसलमान जवानों को, ऐसे अफराद को, ऐसे लोगों को खड़ा किया है जो जिनको मेहनत मैंने सिखाई है, अब ये मेरे मरने के बाद गश्त भी कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, तिलावत भी कर रहे हैं, दूसरों को भी तैयार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मुल्कों में जाकर काम कर रहे हैं। बोलो ये सारा किसके खाते में है? अरे बताओ किसके खाते में है? मेरे आपके खाते में है। ऐसी कमाई छोड़नी चाहिए? नहीं छोड़नी चाहिए। लगता क्या है 2.5 घंटे, लगता क्या है 3 दिन, लगता क्या है पहला दूसरे गश्त का 2-2.5 घंटे का वक्त, और कमाई कितनी बड़ी है, सदियों तक बरज़ख की जिंदगी में मैं आप कब्र में फूलते रहे, कयामत का दूसरा सूर फूका जाएगा, वहां तक ये नेकी का जितना सिलसिला चलेगा ये सारा का सारा कहां पर आएगा? मेरी आपकी कब्र के अंदर आएगा। तो बोलो मेरे भाइयों 2 गज करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? करने चाहिए कि नहीं? कौन कौन तय करता है? करेंगे इंशाअल्लाह। और 3 दिन भी लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए? अरे लगाओगे, लेकिन इन सब की तौफीक कब होगी जानते हो? जब आप माशाअल्लाह एक मर्तबा पूरी कुव्वत के साथ हिम्मत करके 4 महीने लगाओगे। क्या लगाए बोलो? तो तय करो, इज्तिमा से नकद 4 महीने जाएंगे इंशाअल्लाह। तय करते हो? कौन कौन तय करता है 4 महीने के लिए? बच्ची बातों हारी, आज बात नकामी तुम्हारी, बच्ची बात साची ने सारी। आज तमक को जो घर छोड़े ये तमक में नहीं आती भाई, ये तो काम ही ऐसा है, निकलोगे तो समझोगे कि हमारी कितनी बड़ी आखिरत किसमें कमाई है। आदमी 4 महीने लगावे, आखिरी दर्जे में आदमी मर्द भाइयों साल का पाबंदी से चिल्ला लगावे। क्या लगावे? पाबंदी के साथ चिल्ला लगावे। हाँ, अपना सालाना वक्त पाबंदी के साथ। फिर मेरा टाइम है जून में जाऊंगा, अप्रैल में हर साल मेरा पाबंदी के साथ अपना वक्त चिल्ला लगे। हर तीसरे साल पर मेरे 4 महीने लगे। भाई दो मरतबा मेरे चिल्ले लग चुके हैं, 24 में लगा, 25 में लगा, अब ये 26 में आया, अब मुझे 4 महीने लगाने चाहिए। मुझे अपनी ईमान की बैटरी को चार्ज कराना चाहिए। ये मोबाइल आप लेकर चलते हैं, लाख रुपये का मोबाइल है, लेकिन बैटरी चार्ज नहीं है तो चलेगा बताओ? और आप चलोगे? चलेगा? आप दुकान वाले के जाकर पटक दो के तेरा फोन नहीं चलता है, लाख रुपया तूने ले लिया, फोन नहीं चलता है, वो क्या कहेगा? भाई ये चार्जर दिया है ना, जरा बैटरी 1 घंटा रख देने, चार्ज कर दे, है ना, 500 का डबला होगा तो भी चलेगा। और बैटरी चार्जिंग नहीं है तो लाख रुपए का फोन होगा तो भी नहीं चलेगा। मसला यह है हमारे ईमान की बैटरी की चार्जिंग क्या बोलो कमजोर हो चुकी है। 4 महीने आपको इसीलिए भेजते हैं, साल का चिल्ला इसी के लिए है, महीने का 3 दिन इसी के लिए है, और ये हफ्ते के 2 गश ईमान की बैटरी को चार्ज करने के लिए है, रोज के 2.5 घंटे ईमान की बैटरी को चार्ज करने के लिए है। ये पूरे बरसात में किसी की जरूरत नहीं है, ये मेरी खुद की अपनी पर्सनल जरूरत है। मुझे करना है, मेरे लिए करना है। क्यों? मुझे मेरी कब्र में सोना है और हिसाब किताब के दिन मुझे अल्लाह अपने सामने अकेला खड़ा करेगा, बरसात का कोई आदमी नहीं होगा। अरे बरसात तो बहुत दूर की बात रही, मेरे घराने का, फैमिली का कोई आदमी नहीं होगा, न मेरी बीवी, न मेरे बच्चे, न मेरे बेटे, न मेरी बेटियां, न मेरे दामाद, न मेरी बहुएं, कोई होगा साथ में। अल्लाह मुझे सामने, अपने सामने मुझे अकेले तन्हा को खड़ा करेगा। क्या चीज काम आएगी? मेरा ईमान, मेरा अल्लाह से सच्चा पक्का ताल्लुक, अल्लाह के लिए कुर्बानी देना,
اور اللہ کے لیے برداشت کرنا، یہ جتنی چیزیں میں نے جھیلی اللہ کے لیے، یہ اس نازک گھڑی کے موقع پر کام آ جائے. ہاں، یہی اعمال، یہی قربانیاں میرے دوستوں بھائیوں اس نازک گھڑی کے موقع پر میرا آپ کو ساتھ دے گی، اور اسی سے میرا آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. پل صراط پار کر لیں گے، اور اس پل صراط کے اس سامنے پر حوض کوثر پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا آپ کا انتظار کرتے ہوں گے. یہ سعادت کی بات ہے میرے بھائی. ہاں، میں نے کہا نا، یہ کوئی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی 4 مہینہ چلا 3 دن 2.5 گھنٹے، یہ کوئی تبلیغ والوں کی ضرورت نہیں ہے، اجتماع والوں کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، یہ تو یہ ہر آدمی کی اپنی خود کی ضرورت ہے. مارکیٹ میں آپ کی دکان کھولتا ہے نا، تو وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا ہے کس کی کھولی کس کی نہیں کھولی. اب کے ٹائم 10 بجے کا کھول دیتا ہے، اب کسی کی 11 بجے کھولے تو اس کے دیکھا دیکھی میں 11 بجے کھولتا ہے. وہ جانتا بھی میری ضرورت ہے، میری دکان ہے، مجھے اپنے ٹائم سے کھولنا چاہیے، مجھے دوسرے کو نہیں دیکھنا چاہیے. ایسے یہ سارے اعمال 4 مہینے سے لے کر روز کے 2.5 گھنٹے تک، یہ سارے اعمال میری نجی ضرورت ہے، پرسنل ضرورت ہے. کوئی کرے یا نہ کرے، کوئی دے نہ دے، کوئی ترغیب دے نہ دے، لیکن مجھے اپنی ذات سے یہ سب چیزیں کرنا ہے. میرا ایمان بنے، میرا کلمہ بنے، میرا یقین بنے، اور اس یقین کی بنیاد پر میرا دین مضبوط بنے، میرے اعمال مضبوط بنے، اور ان اعمال کے اندر جان اور طاقت پیدا ہو، اور میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اور خدا محشر کے میدان میں مجھے شاباشی دے دیں اور ہمیشہ کی جنت کا اعلان کر دیں. یہ میری سب سے بڑی سعادت اور کامیابی. اس کے لیے سب تیار ہو انشاءاللہ؟ ارے سب تیار ہو انشاءاللہ؟ تمہاری انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے. ارے سب تم تیار ہو انشاءاللہ؟ اب دیکھو میں ہلکے وائز کھڑا کروں گا. ہم میں کا ہر ساتھی طے کرے، ہر بھائی طے کرے اپنا سالانہ ترتیب 4 مہینہ چلنا. پہلی سالانہ ترتیب اس اجتماع سے نقد 4 مہینے ہے نا. یہ نہیں ہو رہا ہے تو چلنا ماہانہ اپنے 3 دن. کون سے مہینے میں 3 دن آپ ہفتے میں لگائیں گے وہ طے کر لیں. روز کے 2.5 گھنٹے، روز کے کیا کرنے کے بولو، 24 کلاک کا دن ہے، اس میں 2.5 کلاک بات کر دینے کی، 21.5 کلاک اپنے، اور 2.5 کلاک کس کے بولو، اللہ میاں کے، اللہ کے دین کے لیے، اپنے ایمان کو بنانے کے لیے. یہ ہم کو اس وقت طے کرنا ہے نا. تو ہر حلقے کو کھڑا کروں گا، وہ الگ سے بیٹھے ماشاءاللہ. ہر حلقے کی جتنی مسجدیں ہیں وہ مسجدوں کو ساتھی کے ساتھ 2 ہے، 3 ہے، 5 ہے. ابھی جتنے حاضر ہیں وہ اپنی ترتیب بنا لیں. ایک کاپی اپنے کو دیں، ایک کاپی آپ وہاں رکھیں، اور پھر آپ حضرات جو ہے نا اپنی مسجدوں میں اجتماع کے بعد آپ اپنے مسجد کے نمازیوں کو، مسجد جماعت کو نہیں او بھائیوں، مسجد جماعت کو نہیں، مسجد کے سارے نمازی بھائیوں کو لے کر بیٹھو، اور سب کو جیسے میں نے سمجھایا نا کہ بھائی دیکھو یہ 2.5 کلاک تبلیغ والوں کے نہیں ہے، یہ 3 دن تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، اور چلا 4 مہینہ یہ تبلیغ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے. اس کے لیے آپ سب جیسے ہم اجتماع میں ترتیب بنا کر آئے ہیں، آپ اس مسجد میں کسی اور ضرورت میں تھے، پہنچ نہیں پائے تھے، خیر رہ گیا کام ادھورا اپنی مسجد کا. آپ سب بیٹھ جاؤ اور ہر آدمی طے کرو 2.5 گھنٹے، ہر آدمی طے کرو 3 دن، ہر آدمی طے کرو اپنا چلا چاہیے. سارے نمازی بھائیوں کا طے کرواؤ اور سب کی نیت کراؤ، اور اپنے آپ کو جماتے ہوئے اپنے سارے مسجد کے نمازیوں کو جمانے کی پھر محنت کرنا ہے. کرو گے انشاءاللہ؟ اب دیکھو پہلے ہم سب سے پہلے یہاں پر بیٹھا ہے، واپی بیٹھا ہے، واپی والے کھڑے ہو جاؤ. واپی کا نمبر ہلکا 1. کتنی مسجد آپ کے یہاں؟ 11 مسجد، 11 مسجد کے ساتھ 11 دن کے بھائی ہلکا نہ او بھائی کہاں جاتے ہو؟ کام کا ٹائم آج اٹھ کے جاتے ہو. اللہ کے بندے ذرا جمو یار. آپ سب کو انشاءاللہ 5:15 کو جانے، 5:30 کو جماعت، 1 گھنٹہ ہے. ہم آپ کو انشاءاللہ پورا وقت دیں گے فارغ ہونے کے لیے، چنتا کرتے ہو بھائی. آپ پہلے صاحب اپنے حلقے کے ایک طرف لے کر بیٹھ جاؤ، پیچھے چلے جاؤ، سب کو بلا لو اپنے پاس. حلقہ نمبر 1 کے آدمی سارے ان کے ساتھ باقی شہر کے لوگ چلے گئے. بھائی جلدی کرو. ہو بھائیو
مسجد بھائی بٹھاؤ پہلے، مسجد بھائی یہ لوگ بالکل دھیمے دھیمے چل رہے جیسے پیروں میں مہندی رکھی ہو.